میرے بھائیوں، 2022 گزر گیا، ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوا، ہم مزید 1 سال موت کے، قبر کے، حشر کے، حساب اور کتاب کے قریب ہو گئے۔ اس پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ اے میرے مولا، یہ سال تیرے نافرمانی میں ہی گزر گیا، گناہ کر کر کے گزر گیا۔ لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس موقع پر اپنی موت کو، قیامت کو، آخرت کو، میدان حشر کی سختیوں کو بھول کر نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ ارے ہیپی نیو ایئر منانے والوں، تمہارے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی رنگینیاں 2 دن کی ہے، دنیا کی خوشیاں، مسرتیں، عیاشیاں 2 دن کی ہے۔ اس 2 دن کی عیاشیوں کی وجہ سے اپنی دائمی آخرت والی زندگی کو برباد مت کرنا، اپنے رب کو ناراض مت کرنا، اپنے رب کے رسول کو ناراض مت کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم فحاشی کے لیے نہیں آئے ہو، تم عیاشی کے لیے نہیں آئے ہو۔ اگر یہ جرائم مشرکین نصارہ کرتے تو ان کے پاس قرآن موجود نہیں ہے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہیں ہے۔ لیکن تم تو بتاؤ، تمہارے پاس تو قرآن بھی موجود ہے، تمہارے پاس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہے، پھر بھی یہ سب کچھ تم کرتے ہو۔ ہیپی نیو ایئر منانے والوں، کچھ قبر کی پہلی رات کو بھی یاد کر لو، کچھ اپنی موت کو بھی یاد کر لو، کبھی قیامت کو بھی یاد کر لو، کبھی آخرت کو بھی یاد کر لو، کبھی قبر کی پہلی رات کو بھی یاد کر لو، کبھی میدان حشر کی سختیوں کو بھی یاد کر لینا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہیپی نیو ایئر تو وہ لوگ مناتے ہیں جو زندگی کی خواہشات اور لذات میں ڈوب کر اپنی موت کو بھول چکا ہو، جسے اپنی زندگی کے سانسیں یاد نہ ہو، وہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ اور بعض تو کچھ میں ایسے ہوتے ہیں جو اس رات نکل جاتے ہیں ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے، اور عجیب اور غریب قسم کے فحاشی، عیاشی اور نشے کرتے ہیں، اور شراب کی نشے میں لت پت ہو کر مر جاتے ہیں۔ اس حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ اپنے رب کو ناراض کر چکے ہوتے ہیں، اس حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ شراب کی نشہ کر کے اپنے رب کے غضب کو اپنی طرف متوجہ کر چکا ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اگر ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو اس طور پر کہ غم اور ندامت کے ساتھ یہ پختہ عزم اور ارادہ کر لے کہ اے میرے مولا، بہت گناہ کیے، بہت نافرمانیاں کی، بہت غلط کام کیے، بہت غلط طریقے سے مال کمایا، بہت لوگوں کے دل دکھائے، بہت لوگوں کو ناراض کیا، بہت جھوٹ بولے، بہت غیبت کی، ماں باپ کی بہت نافرمانی کی، نہ بڑوں کا ادب کیا، نہ چھوٹوں پر شفقت کیا، نہ زبان کی گناہ سے خود کو بچایا، نہ آنکھ کی گناہ سے خود کو بچایا، نہ کان کی گناہ سے خود کو بچایا، نہ ہاتھوں کی گناہ سے خود کو بچایا۔ لیکن اے میرے مولا، میں اس نئے سال میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، میں اس نئے سال میں آپ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اس نئے سال میں ان تمام گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس نئے سال میں آپ کی ہر حکم کی تابعداری کروں گا، آپ کی تمام احکامات بجا لاؤں گا، شیطان اور نفس کی ایک بھی نہیں مانوں گا۔ بہت ہو گئے، بہت نافرمانیاں کی، اب میں آپ کا پسندیدہ بندہ بن کے ہی رہوں گا۔ اس نئے سال میں تجھ سے ہی محبت کروں گا، تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی اس طریقے سے نیو ایئر کی خوشیاں مناتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کفار اور مشرکین کی طرف پٹاخے پھوڑ کر شراب کی نشے میں لت پت ہو کر ہیپی نیو ایئر منانا یہ کون سی عقل مندی ہے، سراسر حماقت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ نیا سال تمہارے لیے یہ پیغام لے کر آ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں 1 سال مزید کم ہوا، تم مزید 1 سال قبر کے، حشر کے، قیامت کے قریب ہو گئے ہو۔ اے مسلمان، دنیا میں تو نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی،
اب آ کر تمام گناہوں سے توبہ کر کے اس نئے سال میں اللہ اور اللہ کی رسول سے صلح کر کے دیکھو۔ اے سکون کے متلاشیوں، سکون کو تلاش کرنے والوں، اپنی تمام گناہوں کو چھوڑ کر اس نئے سال میں اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف آؤ۔ زندگی پرسکون نہیں ہوئی تو پھر کہنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، کامیابی دنیا میں نہیں دین میں ہے۔ اس نئے سال میں دیندار بن جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان بردار بن جاؤ۔ ہر وہ گناہ، ہر وہ عادت چھوڑو جس سے آپ کے رب اور رب کی رسول ناراض ہوتا ہو۔ تمام وہ گناہ چھوڑو جس سے شیطان خوش ہوتا ہو، نفس خوش ہوتا ہو اور اللہ ناراض ہوتا ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہت منمانی کی، بہت گناہ کیے، اب چھوڑ بھی دے ان گناہوں کو، اب آ بھی جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تمہارا رب تمہارے توبے کا انتظار کر رہا ہے۔ تمہارے رب اپنے قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ گناہ گار ہو، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہو، جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، جنہوں نے بہت ہی زیادہ گناہ کیے ہو، ہر قسم کے گناہ ان کی زندگی میں شامل ہو، تمام گناہوں کا مجموعہ ہو، میرے رب ان بندوں کے لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی، آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، یہاں پر اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا کہ میرے نافرمانوں کو کہہ دیجئے، نہیں، بلکہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کبھی بھی میرے رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ذات ہے۔ تو دوستو، اس نئے سال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تمام گناہوں سے توبہ کر کے۔